أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال لهم نبيهم ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملکی ہی طالوت کے بادشاہ بنائے جانے کی بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے ان یأتیکم التابوت کہ تمہارے پاس تابوت واپس لوٹ کر آئے گا فیہ سکینۃ من ربکم جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ رکھا گیا تھا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون جو حضرت موسیٰ اور ہارون کا چھوڑا ہوا حصہ تھا، ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے کچھ چیزیں تھے اس کے اندر تحملہ الملائکہ جس تابوت صندوق کو ملائکہ فرشتے اٹھا کر لائیں گے ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بنی اسرائیل کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کے بادشاہ بنائے جانے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت لوٹ کر آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکونت کا تسلی کا سامان رکھا ہوا تھا، جو حضرت موسیٰ اور ہارون کا چھوڑا ہوا حصہ تھا، ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے کچھ چیزیں تھے جسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پہلی بات، بنی اسرائیل کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کو بادشاہ بنائے جانے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق واپس لوٹ کر آئے گا جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تسلی کا سکون کا سامان تھا۔ دوسری بات، جسے حضرت موسیٰ اور ہارون نے چھوڑا تھا، ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے اس صندوق کے اندر کچھ چیزیں تھے۔ تیسری بات، جسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ چوتھی بات، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ واقعہ چل رہا تھا طالوت کا، بنی اسرائیل کا۔ تو کل تک بات ہوئی طالوت کو بادشاہ بنائے جانے کے بارے میں۔ اب قوم پھر پوچھنے لگی بنی اسرائیل کہ پہلے یہ لوگ آ کر نبی کے پاس کیا پوچھے، ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہو گیا، تمہیں کسی کو بادشاہ بناؤ، ہم اس بادشاہ کے ساتھ مل کر رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ جب اس وقت کے نبی نے اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے طالوت نام کا ایک آدمی اسے بادشاہ بنا دیے، تو اب قوم کی ذمہ داری کیا تھی، تقاضا کیا تھا کہ وہ لوگ طالوت بادشاہ کی سرپرستی میں دشمن سے جنگ کرتے، لیکن انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ کیا اعتراض کرنا شروع کر دیا؟ وہی ہے، طالوت بادشاہ ہے تو پھر اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، ان کیسا بادشاہ بن گیا ہمارے اوپر، ہمارے پاس مال ہے، ہمیں بادشاہ بننا چاہیے، ان کیسا بادشاہ بن گیا، یہ سب اعتراض کرنے لگ گئے تھے۔ اب آخر میں کیا بات ہوئی تھی، طالوت بادشاہ ہے، اس کی نشانی کیا ہے، تو اللہ اس کی نشانی یہاں بتا رہا آج کے سبق کے اندر۔ تو طالوت بادشاہ ہے تو اس کی نشانی کیا، تو ان کے نبی نے، بنی اسرائیل کے نبی نے ان سے کہا وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملکہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت تمہارے پاس تابوت صندوق لوٹ کر آئے گا۔ اب یہ تابوت صندوق کیا ہے؟ تابوت نام کا ایک صندوق تھا، اس صندوق کے اندر بنی اسرائیل کے نبیوں کی کچھ چیزیں تھیں، اس کے اندر تبرک کے طور پر، برکت کے طور پر اس میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی، اور اس صندوق کو جب بنی اسرائیل کا کسی دشمن سے جنگ لڑائی ہوتی تو یہ صندوق جس کے اندر پیغمبروں کی کچھ نشانیاں تھیں، یہ صندوق بازو میں یہ سامنے رکھتے تھے، اس کی برکت سے
جنگ لڑتے تھے تو جنگ اس صندوق کے اندر کی انبیاء کی نبیوں کی برکت کی چیزوں کی وجہ سے جنگ فتح ہوتی تھی، دشمن پر غالب آتے تھے، کامیاب ہوتے تھے۔ اب اس صندوق کے اندر کیا تھا؟ اب اس صندوق کو بولتے تابوت۔ تو تابوت صندوق کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، اور کوئی اور کچھ چیزیں تھیں۔ تو ان چیزوں کی، اور تورات کتاب کی تختیاں تھیں۔ تورات کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو اس کتاب کی 2 تختیاں، اور ان 2 تختیوں کے ٹوٹے ہوئے کچھ چوزے۔ کتاب پھٹ گئی تو کیسا ٹکڑے بنتی ہے، تختی ٹوٹ گئی تو کیسا چوزے بنتی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پرزے، ویسا تورات کتاب کی 2 تختیاں اور اس کی کچھ بچا ہوا کچھ چوزے حصے اس کے اندر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی، اور تورات کی کتاب کی 2 تختیاں، اور ان کا کچھ چوزا ٹکڑا اس میں رکھا ہوا تھا، اور کچھ چیز بھی تھی۔ بنی اسرائیل پر جو من اور سلوہ نازل ہوتا تھا آسمان سے، اس من اور سلوہ میں سے من کا کچھ حصہ بھی تھا۔ یہ کچھ چیزیں اس صندوق کے اندر تھیں، پھیٹی کے اندر۔ اب یہ پھیٹی دشمن سے جب لڑنا ہوتا تو یہ پھیٹی سامنے رکھتے تھے، دشمن سے لڑتے تھے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا، ہارون علیہ السلام کی پگڑی اور تورات کتاب کی برکت کی وجہ سے دشمن پر فتح اور کامیاب اور غالب آتے تھے۔ اب ان کا سوال کیا تھا؟ طالوت بادشاہ ہے بول کر نشانی کیا؟ تو اب ان کے پاس پہلے یہ صندوق تھا، تابوت صندوق تھا ان کے پاس، جس کے اندر پگڑی وغیرہ تھے۔ تو دشمن جب ان کے اوپر وار کیا تھا، لڑا تھا، ان سے مقابلہ کیا تھا، تو اس وقت جب ان کی زمینیں چھین کر چلے گیا، ان کو قید کر کے چلے گیا، ان کو ان کے بیوی بچوں سے جدا کر کے چلے گیا، خاموش رہو میں تو یہاں تک بیٹھو، اس وقت جب اپنے ان کی زمینیں چھین کر چلے گیا یا پھر ان کے بیوی بچوں کو ان سے الگ کر دیا، تو اس وقت میں اور ایک کام کیا کیا، اس وقت کا ظالم بادشاہ، اس وقت کے ظالم بادشاہ کا نام تھا جالوت، آگے آئے گا پارے کے ختم میں ہے۔ تو وہ جالوت بادشاہ کیا کر دیا، ان کے پاس جو پھیٹی تھی نہیں، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ہارون علیہ السلام کی پگڑی، یہ سب تھی نہیں، یہ برکت والا صندوق پھیٹی وہ ظالم بادشاہ جالوت اٹھا کر لے کر چلے گیا، مال لے کر چھین کر چلے گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب ان کی بات، ان کا اعتراض، سوال کیا تھا؟ طالوت بادشاہ ہے بول کر نشانی کیا، ان کا سوال تھا۔ اللہ وہی جواب دے رہی کہ تمہارے پاس جو صندوق تھا نہیں، تابوت صندوق جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا وغیرہ تھا نہیں، وہ صندوق دشمن کے پاس سے پھر لوٹ کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ کیسا آ جائے گا؟ اب صندوق واپس آنے کو بنی اسرائیل کے پاس اور ان طالوت آدمی بادشاہ بول کر کیا لنک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا، دشمن کے پاس سے ایک تابوت صندوق لانے کا انتظام اللہ ایسا کیا کہ وہ دشمن ان کے پاس سے، بنی اسرائیل کے پاس سے وہ صندوق لے کر چلے گئے تھے، تو وہ دشمن جب لے کر جانے کے بعد وہ صندوق لے کر جہاں جہاں جاتے تھے وہاں وائرس آ جاتا تھا، بیماری وبا آ جاتی تھی، ایسا تقریباً 5-6 شہر برباد ہو گئے، خالی کے خالی ہو گئے۔ جہاں جہاں وہ لوگ صندوق لے کر جاتے تھے، جس گاؤں میں رہتے تھے، قیام کرتے تھے، ٹھہرتے تھے، وہ گاؤں پورا مردے پڑتے تھے، وبا بیماری وائرس آ جاتا تھا۔ اب وہ لوگ کیا کر دیا، آخر کار ڈر کر، پریشان ہو کر، یہ صندوق کہاں ہے، وہاں بیماری آ رہی ہے، وائرس آ رہا ہے، کئی چپ کے بول کر کیا کر دیے، وہ ظالموں بھی، وہ ظالم بادشاہ اور وہ ظالم لوگ بھی کیا کر دیے، یہ صندوق کو اٹھا کر بیل گاڑی میں رکھ کر ہکال دیے بیلوں کو۔ اب وہ بیل گاڑی کو فرشتے ہکال کر، تحملہ الملائکہ، اس بیل گاڑی کو فرشتے ہکال کر لا کر طالوت بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیے۔ اب اس سے سمجھ میں آ گیا کیا، دیکھو تمہارے پاس جو صندوق تھا تابوت، یہ صندوق دشمن لے کر چلے گئے تھے، جالوت دشمن لے کر چلے گیا تھا، اب یہ برکت والا صندوق پھر تمہارے پاس واپس آ رہا ہے، اور یہ آ کر فرشتے طالوت بادشاہ کے پاس رکھ رہے ہیں۔ اب تو سمجھو، اب تو یقین کرو، کم سے کم یہ طالوت، یہ آدمی معمولی نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے منتخب کیا ہوا، چنا ہوا یہ بندہ بادشاہ تمہارے لیے ہے، اب تو اسے بادشاہ تسلیم کر کے دشمن سے جنگ کرنے کے تیار رہو۔ یہ پیغام اللہ نے دیا۔ تو سمجھ میں آ گیا قصہ؟ تو تابوت کسے بولتے، صندوق ہے، وہ سب سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ تابوت کیسا ان کے پاس آ گیا، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ انتظام کر کے طالوت بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ اب اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اب اگر تمہارے کو میرے اوپر ایمان ہے تو پھر تمہیں طالوت کو بادشاہ مان کر اب تو دشمن سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہو۔ اللہ یہ میسیج دے رہا ہے۔ تو ہمارے لیے سبق اور میسیج کیا آج کے سبق کے اندر، کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی نشانی علامت
قرآن کی آیت کی شکل میں ہو، قرآن کے سورہ کی شکل میں ہو، نبیوں کے معجزات کی شکل میں ہو، کسی بھی طرح اللہ کا حکم آ جائے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام، میسیج اور حکم کو ماننا چاہیے. ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ٹیکنالوجی کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے. اس کے بعد پھر اگر تب بھی مانیں گے تو پھر کارروائی سخت ہو جائے گی. پھر تو بنی اسرائیل پر دشمن ان پر آ کر حملہ کیسا کیا اور دشمن ان پر آ کر تسلط کیسا جمایا، دشمن ان پر آ کر کیسا غالب آ گیا. تو وجہ کیا تھی پہلے بتا دیا تھا 2-3-4 دن پہلے کے سبق میں. جب احکامات خداوندی کو چھوڑ دیے تھے بنی اسرائیل، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کو چھوڑ دیے تھے، شریعت پر اس وقت کی جو کتاب تھی، تعلیمات کیا تھے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیے، تو اللہ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے بادشاہ کو، ظالم بادشاہ جالوت کو اللہ ان پر مسلط کر دیا. تو ہمارے لیے بھی سبق یہ ہے کہ ہم پہلا سبق اور پہلی بات کہ ہم اللہ کے احکامات کو مان کر چلیں اور اسلامی تعلیمات کو، اسلامی فرائض اور واجبات کو ادا کرتے رہیں، اختیار کرتے رہیں، کرنے کے کاموں کو کرتے رہیں، نہیں کرنے کے کاموں سے بچ کر رہیں. اگر اللہ کے احکامات کو ہمارے سامنے بیان کرنے کے بعد بھی، آ جانے کے بعد بھی پھر بھی ہم کئی کو اللہ ایسا حکم دیا، کیا ضرورت تھی اللہ کو ایسا حکم دینے کی، یہ حکم کئی کو ہے، وہ حکم کئی کو ہے، یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، ایسا اگر اعتراض کرتے رہیں گے تو پھر اس اعتراض ہمارے ذہن میں پیدا ہوئے اعتراض کو اللہ سمجھانے کے لیے پھر اللہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، موجودہ دشمن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سمجھائیں گے. دیکھو تمہارے ذہن میں یہ سوال ہے نہیں، دیکھو میں تم کو میری قدرت ایسا سمجھاؤں گا. اللہ دشمنوں کے ذریعے سے بھی، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ، موجودہ دور ترقی کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو سمجھائے گا. اس لیے ہمارے لیے بات اور سبق یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو مان کر چلتے رہیں، اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے. اگر ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیں گے تو پھر اس وقت بنی اسرائیل جب اللہ کے احکامات کو چھوڑ دی تو پھر ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہو گیا، گھر چھین کر چلے گیا، ان کو قید کر کے لے کر چلے گیا، ان کی پراپرٹیاں لے کر چلے گیا. یہ سب چیزیں ہوں گی. موجودہ دور ہمارا وہی ہے، بنی اسرائیل کا جو دور تھا وہی واقعہ اور وہی حال ہمارا بھی ہے، ہمارے ہندوستان مسلمانوں کا اب ہمارا حال بھی وہی ہے. اور ظالموں کا تسلط اور ظالموں کا حکومت میں آنا وہی حال ہے، وہی بات ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو چھوڑ دیے، پڑھتے نہیں، سے سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، تو پھر وہی حال ہے، وہی دور آ رہا ہے. بنی اسرائیل کا یہ واقعہ اور ہماری حالتوں کو کمپیئر کر کے دیکھو، یہی حال ہے. ہم قرآن کو چھوڑ دیے، بنی اسرائیل اس وقت کی کتاب کو چھوڑ دی، ہم قرآن کو چھوڑ دیے. جب بنی اسرائیل تورات کو چھوڑ دی ان پر جالوت آ گیا، ہم قرآن کو چھوڑ دیے، ظالم بادشاہ حکومت پر آ گیا. اب کیا کرنے لگ گیا؟ ہماری پراپرٹیاں چھین رہا، ہماری شریعت کے اندر دخل اندازی کر رہا. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. سمجھ میری بات؟ مسجدوں کو بھی قبضہ کیا جا رہا، مدرسوں کو قبضہ کیا جا رہا، علماء کو جیل میں ڈالا جا رہا. اب آخر کیا کریں گے؟ دھرتی کے اندر اگر ہمارے درمیان میں علماء نہ رہیں گے تو پھر ہمارے کو حلال حرام کی تمیز اور سبق کون پڑھائے گا؟ قرآن سمجھائے گا کون؟ سمجھ میری بات؟ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اگر ان تمام حالات کے اندر ظالموں کے ظلم سے بچنا ہے تو ہمارے لیے سبق اور میسیج یہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں، اللہ کے کلام کو پڑھیں، اللہ سے اپنا تعلق اور رابطہ مضبوط رکھیں اور نبی کے وارثین علماء کرام سے اللہ کے کلام کو سمجھتے، سیکھتے، پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اس کے بعد دشمنوں کو خاتمہ ہو سکتا ہے. ورنہ پھر اس کے علاوہ دشمن ہمارے بچوں کو اسکولوں کے ذریعے سے کفر کا پیالہ پلاتے جائیں گے. ہمارے بچے ہماری گود میں رہیں گے، جسم کے اعتبار سے، دل دماغ کے اعتبار سے انگریز کبھی کے بن چکے ہوں گے، مرتد کبھی کے بن چکے ہوں گے. تو اس لیے ہماری ذمہ داریوں کو ہم کو ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے کلام کے ذریعے سے دشمنوں کا ٹکر اور مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.